السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ پاک نے تو شیطان مردود کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ جب رب نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ منکر ہوا تو شیطان مردود کہلایا۔ تب شیطان نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے۔ ایک طرف شیطان جو تھا وہ رب کی منکری کر رہا تھا اور دوسری طرف رب سے دعا مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رب کی جو رحمت ہے نا وہ رب کے غضب پر بھاری ہے۔ تو کیا آپ شیطان سے زیادہ گناہ گار ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم دین صرف پڑھے ہوئے ہیں، ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہم دین کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دین کو سمجھیں نا تو آج ہماری وہ کیفیت نہ ہو جو آج ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ کن فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اب آپ دیکھیں جو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات سنا رہے ہیں قرآن مجید میں، ان کا کیا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا جو واقعہ ہماری نظر میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشخبری سنانے، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ پاک سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور جب بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو فرشتوں نے آ کے بشارت دی نیک بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تب حضرت سارہ نے بڑی حیران ہوئی اور پریشان ہوئی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں، اور میرا خاوند بھی جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو تب فرشتوں نے اسے کہا کہ یہ رب کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ جب رب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس صرف فرما دیتا ہے کہ کن فیکون۔ وہ شیطان تھا، اس کو اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے، تو ہم مسلمان ہو کر اتنے نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا مطلب ہے کہ حق نہیں ہوتا وہ پھر بھی نوازتا ہے، اور ہماری اوقات نہیں ہوتی وہ پھر بھی نوازتا ہے۔ بڑا خواب دیکھو، آپ بڑا سوچو اور اپنی محنت پوری کوشش کرو، اور پھر اللہ پہ توکل کرو، اور یقیناً وہ نوازے گا اللہ پاک۔ جب آپ اللہ پاک کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرو گے نا تو اللہ پاک لازماً آپ کو وہ چیز عطا کرے گا، کیونکہ وہ ہم سے بہتر ہمیں جانتا ہے، وہ ہم سے 70 گنا زیادہ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی 3 ریزن ہو سکتی ہیں، 3 وجہ ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے مطلب دعا قبول ہونے کے لیے کہ اگر آپ کی وہ والی جو چیز آپ رب سے مانگ رہے ہو وہ نہیں آپ کو ملی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کے بدلے میں اللہ پاک نے بہت بڑی مصیبت کو آپ سے دور کر دیا ہو۔ اور نمبر 2 پہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا وہ جیسا آپ نے سوچا ہو ویسی ہی قبول ہو چکی ہو۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دعا کو اللہ پاک نے آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں تو ہمیں ایک تنکے جتنی بھی نیکی ہمیں جو ہے ہم سوچیں گے کہ کاش ہمیں ٹائم مل جائے اور ہم دوبارہ سے دنیا میں جا کے اس نیکی کو حاصل کر سکیں۔ تو آپ یہ بالکل نہ سوچیں گے اللہ پاک آپ کی دعائیں نہیں سن رہا، اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ وہ یقیناً آپ کی دعائیں سن بھی رہا ہے اور آپ کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بس آپ اپنے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور میں خود بھی ایک ٹائم تھا کہ میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی، بہت زیادہ، کہ رب میری دعائیں تو سن ہی نہیں رہا، رب تو میرا ہے ہی نہیں، اگر نعوذ باللہ اگر میرا رب ہو تو وہ میری دعائیں کیوں نہ سنے۔ اور پھر جب میں نے اپنی زندگی میں مجھے سمجھ لگی، میں نے اپنی زندگی میں غور کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے مجھے لگا کہ مجھے تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے ایک مکمل انسان پیدا کیا الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں، اگر ایک انگلی بھی انسان کے جسم میں نہ ہو تو کتنی انسان کو اس کی چیز کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اچھا نمبر 2 پہ جب آپ صبح سو کے اٹھو تو آپ دیکھو کہ میں نے خود دیکھا کہ آج کے دن کے کھانا ہمارے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ میرے پاس صحت موجود ہے، کیونکہ جب صحت ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے۔ آپ صبح اٹھتے سار اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے، ایک صحت مند زندگی دی ہے، اور رب کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں گے، اور یہ گلہ کبھی نہیں کریں گے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے میرے چینل کو۔ میں آپ کو ایک نئی خوبصورت سی ویڈیو میں پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔